اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی نیکسٹ ہماری جو صورت ہے وہ سورہ نصر ہے، اور یہ بہت ساری مکی صورتیں چلتی آ رہی تھی۔ یہ سورہ نصر جو ہے یہ مدینہ کی صورت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد، نصرت، اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی نصرت آ گئی، اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی، اور والفتح، اور سارے دروازے کھلنے لگے، اور سارے جو بند در تھے، جو سارے بند لاکس تھے وہ کھلنے لگے۔ جب اللہ کی مدد آئی تو کیا ہوا؟ سارے جتنے لاکس تھے جو بھی بند تھے دروازے، وہ سب کھلنے لگے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک بہت ہی مجھے پیاری لگی وہ حدیث، اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے، وہ 4302 ہے اپنی بخاری کی حدیث، تو میں آپ کو تھوڑی سی یہاں سے پڑھ کے ہی سناؤں گی۔ وہ کہ یہ تو انگلش میں ہے، لیکن میں آپ کو اردو میں بول کے سناؤں گی اس کا کیا، اس فتح کا کیا مطلب۔ مدد تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کسی کام کے لیے نہ ہو تو وہ تو نہیں ہوتا، سیدھی سی بات ہے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئی تو اس مدد کے ساتھ پھر سارے دروازے جو بند تھے، سارے قفل جتنے لگے ہوئے تھے لوگوں کے دلوں کے اوپر، کسی شک کا، کسی شبہ کا، کسی اپریہینشنز جو تھی انہیں، یا کوئی اپنے وہ ویسٹڈ انٹرسٹ جو تھے، ان سب کے جو قفل لگے ہوئے تھے یا جو دروازے بند تھے، یہ یعنی محاورتاً میں کہہ رہی ہوں، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے جب وہ یہ سب کچھ ہو گیا ہے، فتح بھی آ گئی ہے۔ فتح کا مطلب وہ والی فتح نہیں، فتح مکہ تو بہت اس کے لیے اتنی بڑی یعنی بات نہیں ہے کہ صرف فتح مکہ کے لیے بات یہ نہیں ہو رہی، سارے دروازے کو۔ اب کیسے، کس طرح سے، کیوں میں کہہ رہی ہوں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ عمر بن سلمہ تھے ایک، وہ ان کی طرف سے وہ روایت کرتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہم جو تھے، ہم ایک ایسی جگہ پہ رہتے تھے کہ جو ایک تھوروفیئر تھا ان لوگوں کے لیے، جو کیراوانز جو تھے، وہ جو آتے جاتے تھے نا کیراوانز، ان کے روٹ کے اوپر ہم رہتے تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں، جو یہ عمر بن سلمہ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ایسے روٹ پہ رہتے تھے جہاں پہ قافلے آتے جاتے رہتے تھے۔ تو لوگ جو تھے نا، سارے قبیلے، اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، ٹھیک ہے، مکہ سے وہ مائیگریٹ کیا تو مدینہ چلے گئے، دو ہی شہر تھے نا جان۔ تو پورے سعودی عرب میں، جو اب تو سعودی عرب ہے، پورا جو عریبین پیننسولا تھا، اس کے اندر کوئی نہ کوئی نیوز پہنچتی رہتی تھی، بیکاز یہ کیراوانز جو چلتے تھے یہ بھی یعنی ان کے تھرو بھی بڑی نیوز پہنچتی رہتی تھی۔ اب وہ کیا پوچھتے تھے جب وہ گزرتے تھے نا کیراوانز، تو وہ کیا کہتے تھے، واٹ از رانگ ود دا پیپل، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہوا ہے، انہیں کیا مسئلہ پیش آیا ہوا ہے، اور واٹ از رانگ ود دیٹ، واٹ از رانگ ود دا پیپل، بار بار یہی پوچھتے تھے، ہو از دس مین، یہ لوگوں میں کیا ہلچل مچی ہوئی ہے۔ یہ مکہ تو سینٹر تھا نا، اب اسلام آباد میں کوئی ہلچل مچی ہو گورنمنٹل لیول پہ تو سارے پاکستان والوں کے کان کھڑے ہو جائیں گے، یا اسی طرح سے واشنگٹن میں ہو یا تو اس سارے امریکنوں کے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، کیا ہلچل مچی ہوئی ہے۔ تو وہ لوگوں سے پوچھتے تھے کہ کیا مسئلہ کیا پڑا ہوا ہے، لوگوں کو کیا پرابلم پیش آئی ہوئی ہے، اور یہ آدمی کون ہے جس نے یہ اتنی ہلچل مچا دی ہے، یہ کتنا کوئی پاورفل بندہ ہے، یہ ہے کون، یہ پوچھتے تھے۔ جب وہ کیراوانز گزرتے تھے نا، تو جب وہ تھوڑی دیر ٹھہرتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ مارتے تھے، کھانا کھاتے تھے فلانا، تو منہ بند کر کے تو بیٹھتے تھے۔ وہ پوچھتے تھے کہ واٹ از ہیپننگ ان دا کیپٹل، مکہ کا جو کہ ان کا سینٹر تھا، وہاں کیا ہوا ہے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کیا پرابلم پڑی ہوئی ہے، اور یہ بندہ کون ہے جو اتنا، ہو از دیٹ مین، بندہ کون ہے، کتنا انفلوئنشل ہے، جو جس نے پورے پیننسولا میں ایک تتھلی مچائی ہوئی ہے، یعنی مچی ہوئی ہے، اس نے تو نہیں مچائی ہوئی، تو امن کا پیغام لے کے آیا ہوا ہے، لیکن یہ ساری پیننسولا میں ایک لہر دوڑی ہوئی ہے، جیسے کوئی پتھر پھینکے تو بڑے بڑے تالاب میں دائرے بننے لگ جاتے ہیں، ہلچل مچ جاتی ہے،
تو یہ who is he, کتنا کوئی کون ہے یہ بندہ, کتنا انفلوئنشل ہے جو جس کے لیے سارے لوگ بھی پریشان ہیں, سارے عرب میں یہ ہلچل مچی ہوئی ہے. تو who is that man? They would say that man claims that وہ کہتے, آگے سے وہ جواب کیا دیتے کہ وہ آدمی جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پہ وحی آتی ہے. وہ پوچھتے نا کہ بھئی کون ہے وہ, تو وہ کہتے بھئی ہے تو ایک یتیم ہی بچہ تھا اور ہمارے سامنے 40 سال اس نے عمر گزاری ہے, ہم اس کو وہ کہتے تھے امانت, امین اور صادق. یہ تو سارے عرب کو پتا تھا کہ ایک کوئی بندہ ہے جو بہت ہی امین, اس کو لقب ہی امین اور صادق کا مل گیا ہوا ہے. تو وہ کہتے کہ بھئی وہ کہتا یہ ہے کہ میری طرف نا ایک انسپریشن یعنی کہ وحی آتی ہے میری طرف. تو وہ پوچھتے کہ مطلب کیا, تو وہ کہتے کہ یہ وحی آتی ہے. تو وہ آیتیں بولتے. عربوں کو تو کوئی پرابلم نہیں تھی نا, ایک دفعہ سنی وہ آیت تو بول سکتے ہیں پوری کی پوری اسی طرح, جیسے کوٹ کر سکتے ہیں. جیسے ہم اردو کی کوئی بھی کوٹیشن دیں تو ہمیں بالکل آرام سے یہ فکر نہیں ہوتی. ہاں عربی کی کوٹیشن دیتے وقت ہماری وہ ہوتی ہے کہ بھئی ہم وہ لفظ نہیں بول سکتے جو وہ بولے گئے, ٹھیک ہے نا. تو ہم لیکن کیونکہ عرب سے تو وہ پوری کی پوری وہ جو وہ کہتے تھے نا کہ یہ وہ کہتا ہے یہ میرے پہ ریویل ہوا ہے, آج میرے پہ یہ ریویل ہوا ہے, آج میرے پہ یہ ریویل ہوا ہے, آج میرے پہ یہ ریویل. تو وہ اپنی جو بھی وحی کے الفاظ ہوتے تھے وہ بول دیتے تھے سارے کے سارے. تو یہ جو عمر بن سلمہ ہے نا, یہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت بچہ تھا تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ یہ میرے دل کے اوپر نا نقش ہو گئے ہیں, میں ان کو جلدی سے یاد کر لیتا تھا سارے ان کو. تو بڑے آدمیوں کا بیہیویئر کیا ہوتا تھا کہ وہ پوچھ رہے ہوتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے یہ. اچھا اب آگے کیا وہ بتاتے ہیں کہ I used to memorize, وہ میں یاد کر لیتا تھا اور مجھے ایسے لگتا تھا کہ میرے دل کے اندر ہی وہ ہو گئے ہیں نا, نقش ہو گئے ہیں. تو جو عرب تھے قریش کے علاوہ جو عرب تھے وہ جو ہے نا وہ کیا کر رہے تھے, وہ اس کنورٹ ہونے میں ڈیلے کر رہے تھے. باتیں انہیں اچھی لگتی تھی, وہی کے لفظ جو ہے یہ کہتے ہیں مجھے ایسے لگتا تھا میرے دل پہ نقش ہو گیا اور مجھے یاد ہو جاتے تھے, میں یاد کر بھی لیتا تھا اور یاد ہو بھی جاتے تھے مجھے. تو لیکن جو عربز تھے باقی کے قریش کے علاوہ وہ ڈیلے کر رہے تھے اس کی طرف جانے میں, یعنی مسلمان کنورٹ ہونے میں وہ ڈیلے کر رہے تھے. وہ کیوں کر رہے تھے ڈیلے, وہ یہ کر رہے تھے دے یوز ٹو سے, وہ کہا کرتے تھے کہ اس آدمی کو نا, اس محمد کو چھوڑ دو, لیو ہم الون جس کو کہتے ہیں, اس کو نا تھوڑی دیر صبر لے دو, دیکھتے ہیں. دیکھتے کیا ہیں کہ اگر یہ قریش کے اوپر اوور پاورنگ ہو جائے گا, یہ اوور پاور کر لے گا قریش کو, تو پھر تو یہ صحیح. دین ایوری ٹائم, اچھا if he overpowers them then he is a true prophet. اب سمجھ میں آئی بات کہ وہ جو گزرتے تھے قافلے وہ ان سے کہتے تھے یہ کیا ہو گیا, یہ ساری ہلچل کیوں مچی ہوئی ہے, ہمارے سینٹر میں کیوں اتنی ہلچل مچی ہوئی ہے, اور دوسرا ایک شہر ہے اس میں بھی, اور سارے یہ جتنے کیروانز آتے ہیں ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک بندہ آ گیا ہے اور وہ یہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے. تو کیا مسئلہ کیا پڑا ہوا ہے وہاں, اور یہ کون ہے بندہ, اتنا کون, کتنا بڑا کوئی سردار ہے یا کتنی بڑی کوئی شے ہے جو یہ جس نے یہ ساری ہلچل مچی ہوئی ہے جس کی وجہ سے. تو وہ کہتے کہ وہ بندہ ہے اور وہ کہتا ہے, مطلب بتاتے کہ ٹھیک ہے صادق امین کی تو سارے عرب میں دھومیں مچی ہوئی تھی نا, تو لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے پہ نا مجھے اوپر سے ایک وحی آ رہی ہے. تو وہ بتاتے بھی وہی, تو یہ کہتے ہیں میں یاد کر لیتا. لیکن جو باقی کے عرب لوگ تھے, عرب قبیلے جو تھے, یہ جو میں کہہ رہی ہوں نا کہ جو کفل, جو فتح کا لفظ ہے, کہ وہ سارے تالے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر جو اس چیز کے پڑے ہوئے تھے کہ جو ویٹ کر رہے تھے کہ یہ کنورٹ نہیں ہو رہے تھے, جو یہ ویٹ کر رہے تھے کہ اگر یہ اوور پاور کر گیا قریش کو, جو کہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں, جو کہ کسٹوڈین ہیں اس پوری یعنی گورنمنٹ ان کے ہاتھ میں ہے, کسٹوڈین ہے وہ اس اللہ کے گھر کے, تو اگر وہ یہ اوور پاور کر گیا نا یہ والا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ ہی از اے ٹرو پروفٹ. دلوں کے اندر ان کے یہی تھا کہ یہ ہے ٹرو پروفٹ ہی لگتا, لیکن اگر یہ شرط پوری ہو گئی ہماری, یہ تالا لگا ہوا تھا ان کے دلوں کے اوپر. اب سمجھ میں آئی جو میں کہہ رہی ہوں والفتح کا کیا مطلب ہے, کون سے تالے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھولے. اب وہ کیا کہتا ہے بچہ, وہ جو اب بڑے ہو گئے ہیں جب وہ یہ بتا رہے ہیں, لیکن کہہ رہے ہیں اس وقت میں بچہ تھا. تو
when Makkah was conquered, then every tribe rushed to embrace Islam. تو پھر جب مکہ فتح ہو گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوور پاور کر لیا قریش کو, تو پھر ہر قبیلہ بھاگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اب سمجھ میں آئی ہے کون سے تالے کھولے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, یہ ٹھیک ہے کہ والفتح اذا جاء نصر اللہ والفتح, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو تالا کھولا تو وہ بچہ جو یعنی کہ اب تو بڑے ہو کے یہ بات بتا رہے ہیں, تو وہ کہنے لگے کہ میرا جو باپ تھا نا, then every tribe rushed to embrace Islam, اسلام قبول کرنے کے لیے ہر قبیلہ بھاگا, اور میرا باپ جو ہے نا وہ سب سے پہلے بھاگ کے گیا, اپنے قبیلے سے بھی پہلے سب سے پہلے بھاگ کے چلا گیا. اور جب میرا واپس آیا نا باپ, تو آ کے اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں, وہ یعنی اپنے قبیلے سے بھی پہلے بھاگ گیا. اس کے دل میں اتنا زیادہ تھا, تالا جو لگا ہوا تھا وہ اتنا جلدی سے کھلا کہ وہ سب سے پہلے بھاگا, اپنے قبیلے کا بھی ویٹ نہیں کیا, اس نے اس سے بھی پہلے بھاگ گیا, جا کے امبریس کر کے اسلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے شہادت دے کے, اور پھر واپس جب آیا تو آ کے کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں تمہارے پاس واپس آیا ہوں ایک سچے پیغمبر کے پاس سے, ایک سچے نبی کے پاس سے میں ہو کے آیا ہوں, میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی کہ وہ سچا نبی ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہوا, یہ تالے کھلے, اور اس طرح سے لوگ جو ہیں وہ سارے قبیلے بھاگے ان کی طرف, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, اور جا کے پھر مطلب کہ یہ پھر آگے تو اور ہے بات ہے تو وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ, لیکن وہ اس کے ساتھ وہ نہیں ہے, وہ یعنی یہاں تک تو یہ ہو گئی نا بات کہ سارے قبیلے کون سا تالا لگا ہوا تھا, تالا یہ لگا ہوا تھا شک کا, کہ اگر تو یہ سچا ہوا تو یہ اوور پاور کرے ہی کرے گا. جیسے وہ ایک عقل مند عرب کہتا ہوتا تھا کہ دیکھو یہ جو باتیں کہہ رہا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اگر غلط ہوئی تو اپنی موت آپ ہی مر جائیں گی, اوور پاور قریش کر جائیں گے ایسا ایک آدمی کو. لیکن اگر یہ سچ بول رہا ہوا نا تو پھر سوچ لو کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو پھر اس کا نتیجہ کس فارم میں بھگتو گے, ہے نا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس طرح کا ایک, تو یہ بچہ یہ جو اس وقت بچے تھے تو کہتے ہیں کہ میں کچھ 7-8 سال کا بچہ تھا. تو پھر اس کے بعد مختصر اگلی بات میں آپ کو بتا دیتی ہوں کیونکہ بڑی پیاری اور بڑی انٹرسٹنگ مجھے بات لگتی تھی. یہ جو بچہ ہے نا کہتا ہے کہ میرے دل کے اوپر نا یہ جو عمر بن سلمہ کہ میرے دل پہ وہ نقش ہو جاتے تھے وحی کے لفظ, تو مجھے بہت سارا قرآن اس طرح کیراون سے پوچھ کے یاد ہو گیا ہوا تھا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سارے قبیلے گئے بھاگے اور پوچھا, تو اب یہ قبیلے تو بڑی دور دور رہتے تھے نا, تو یہ تو مسجد نبی میں آ کے نہیں نمازیں پڑھ سکتے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ تم نے اس طرح سے 5 نمازیں تمہارے اوپر فرض ہیں, ان کے اندر تم نے یہ پڑھنا ہے اور یہ پڑھنا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا جی اس طرح سے پڑھنا ہے. تو یہ جو آگے کھڑا ہوتا ہے انہوں نے کہا یہ امام ہوتا ہے, اور اس امام کی شرط یہ ہوتی ہے کہ جتنے باقی کے لوگ ہیں ان میں سے جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہے نا اس کو امامت کرنی چاہیے. یہ انہوں نے کرائٹیریا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ اسٹینڈرڈ ہے کہ جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہے نا اس کو امامت کرنی ہے. تو وہ جب اپنے قبیلے میں واپس پہنچا, اس کا باپ بھی عمر بن سلمہ کا, اور سارے لوگوں کو انہوں نے پوچھا کہ بھی کس کو قرآن یاد ہے, تو یہ شروع ہو گیا. بچہ تھا 6-7 سال کا, 7-8 سال کا ہوگا, تو یہ شروع ہو گیا دبا دب بولنے قرآن کی آیتیں. تو انہوں نے کہا بھی سب سے زیادہ تو اسی کو یاد ہے, تو پھر اس کو ہم اپنا امام بنا لیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی یعنی کہ طریقہ بتایا کہ جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہو اس کو آپ کا امام ہوگا. تو کہتے ہیں یہ بچہ کہتے ہیں کہ جب میں اتنا بچہ تھا تو غریب شریب ہوتے تھے یہ لوگ, کرتا تھا چھوٹا سا پہنا ہوتا تھا. تو امامت جب کرتے تھے تو جب سجدے میں جاتے تھے تو پیچھے سے تھوڑا ریویل ہو جاتا تھا نا ان کا تھوڑا سا کچھ سطر جسے کہتے ہیں, جسے ڈھانکا ہوا ہونا چاہیے, تو کرتا چھوٹا تھا. تو ایک عورت آئی تو اس نے کہا اپنے قاری کا جو تمہیں امامت کرا رہے اسے کرتا تو بنا دو لمبا, کہ تاکہ یہ کم از کم اس کا پیچھے سے وہ تو نہ نظر آئے کہ یعنی کہ جو ڈھکی جانے والی چیز ہوتی ہے اس کا سطر تو کھل جاتا ہے, تو اس کو لمبا کرتا. تو
تو وہ کہتے ہیں مجھے ایک کرتا لمبا سارا مل گیا تو میں اتنا خوش تھا وہ کرتا لے کے کہ واہ جی واہ، یہ میں نے جو قرآن میں یاد کر لیتا تھا، اس کی برکت سے میں اتنی بڑی یعنی شیخ بن گیا ہوں کہ میں امامت کرا رہا ہوں اور مجھے اتنا اچھا پیارا سا کرتا بھی مل گیا. تو یہ ہے اگلا حصہ اس حدیث کا. بٹ یہاں تک ہے کیونکہ یہ بہت ہی پیاری سی بات ہے، پھر یہ اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا. اس کا نمبر بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو بڑا ہی اچھا لگے گا، اور آپ کو یہ لگے گا کہ ہمیں اس میں سے بہت کچھ مل رہا ہے. نہ سمجھ میں آئے کوئی باتیں حدیث کی کتاب میں سے تو کوئی قیامت نہیں ہے، خیر ہے، نہیں آتی تو کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ دیکھیں یہ اتنی کلیئرلی پھر بتایا کہ فتح کا کیا مطلب ہے. ہم ایسے ہی سمجھ لیتے ہیں نا کہ جب اللہ کی مدد آ گئی اور مکہ فتح ہو گیا. تو اب سن کے آئے اچھا لگا ہے نا؟ اچھا لگتا ہے میرے بچوں. یہ تو ایک سمندر ہے میری جان، یہ تو ایک سمندر ہے. اس کے اندر جتنی بار غوطہ ماریں گے سچے سے سچا موتی آپ کے ہاتھ آئے، سچے سے سچا موتی، ریئل سے ریئل پر قیمتی سے قیمتی چیز آپ کے ہاتھ آئے گی. مجھے تو آج تک اللہ کی رحمت ہے، مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے. تو آپ بھی کوشش کریں گے تو آپ کے ہاتھ میں بڑے پرل آئیں گے انشاءاللہ سے. اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب کرے ضرور. تو یہ ہے جی اس پہلی آیت کا مطلب کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح. ٹھیک ہے، یہ تو آگے سمجھ میں بات. تو کیا ہوا؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. تو تم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھنے لگ پڑے کہ اللہ کے دین میں انسان جو ہیں فوج در فوج آ رہے ہیں. یہاں تک ہو گئی ہے نا بات کہ فوج در فوج، سارے قبیلے رشت. اس نے کیا بتایا اس عمر بن سلمہ نے کہ سارے قبیلے جو سوچ میں پڑے ہوئے تھے یا جو ویٹ کر رہے تھے، جو کنورٹ نہیں ہو رہے تھے، وہ بھاگے فوجوں کی فوجیں. یہ فی دین اللہ افواج، اللہ کے دین میں اللہ کے راستے پہ چلنے کے لیے، کنورٹ ہونے کے لیے، ٹو بی مسلمز، وہ فوج در فوج داخل ہونے لگ گئے. کس میں؟ اللہ کے دین میں. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ پچھلی اس ایک حدیث سے یہ ساری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے. اچھا جی، تو پھر کیا ہوا آگے؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ اگلی جو آیت ہے وہ یعنی کہ تھوڑی سی وہ لگتی تھی کہ بس یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس سے تھوڑا سا دل وہ ہوتا تھا. بہرحال اللہ کی آیت ہے. ہاں، اور اس سے ہمیں چاہے کتنا بھی اس وقت کے بھی لوگ بڑی تکلیف میں آئے، اور میں آپ کو بتاؤں گی کس طرح. تو کہہ کیا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ تو پھر اب دیکھو یہ جو تم نے دیکھ لیا نا کہ اب اللہ کے دین میں فوجوں کی فوجیں داخل ہو رہی ہیں، تو دیٹ مینس کہ یور مشن از کمپلیٹڈ ناؤ. آپ کا جو کام تھا وہ پورا ہو گیا ہے. یہ کہا تو نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، لیکن اگلی آیت میں یہ کہہ دیا کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. تو پھر اپنے رب کی تسبیح کرنا، اس کا شکر ادا کرنا، ادا کرنا شروع کر دو زیادہ سے زیادہ کہ بھئی یہ میں نے مشن جو میرا تھا وہ ٹورڈز کمپلیشن ہو گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر تم اپنے رب کی تعریف حمد کے ساتھ تسبیح کرو، اس کو یعنی کہ جو سبحان کا میں نے آپ کو مطلب بتایا ہوا ہے کہ اس کو سبحان سمجھو، اس کو حمید سمجھو، اور اس کی تسبیح کرو اور اس کی تعریف کرو، اس کا شکر ادا کرو اپنے رب کا کہ اس نے تم سے یہ کام مکمل کروا لیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. اور وستغفر، اور جو تم سے کوئی یعنی کہ تم اللہ کی مغفرت کی چادر مانگو، تم اللہ سے استغفار کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. تو سوچ لیں کہ وہ کہتے ہوتے تھے میں دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں، تم بھی استغفار کیا کرو. تو میرا خیال ہے ہم تو سارا دن بیٹھ کے صرف استغفار ہی کریں تو تب بھی نہیں پورا ہوگا. اگر اتنے رتبے والے انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ واستغفر، اور اس سے اپنے لیے مغفرت کی چادر مانگو. انہو کانا توابا، یقین کر لو کہ وہ تو تمہاری طرف پلٹ کے آنے والا ہے ہی، وہ تو تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا ہے ہی.
لیکن تم اپنے لیے پھر بھی استغفار کی چادر، اس کی مغفرت کی چادر مانگو. استغفار جو ہوتا ہے نا، وہ مانگنا ہوتا ہے، کسی چیز کو مانگنا ہوتا ہے. تو تم پھر مانگو اس سے اس کے مغفرت کی چادر. یقیناً وہ تو تواب ہے ہی، وہ تو پلٹ کے آنے والا ہے ہی، انسانوں کی طرف بہت زیادہ توجہ کرنے والا، بہت زیادہ ان کی توبہ قبول کرنے والا وہ تو ہے ہی. لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ اب تم نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بہت زیادہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کا شکرانہ بہت زیادہ ادا کرنا ہے اپنے رب کا، کہ اس نے مجھ سے یہ کام کروایا، اور ساتھ ساتھ کہیں کوئی بھول چوک، کوئی غلطی، کوئی چھوٹی موٹی خطا بھی ہو گئی ہے تو اس کے لیے اپنے رب سے استغفار کرو، اس کی مغفرت کی چادر مانگو. وہ کہتے تھے نا کہ میں بشر ہوں بھائی تمہاری طرح، جیسے تم کھاتے پیتے ہو میں بھی کھاتا پیتا ہوں. تو بشر کی حیثیت سے بینگ اے ہیومن بینگ، اگر مجھ سے کوئی غلطی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں کہہ رہا ہے کہ بھائی بینگ اے ہیومن بینگ، تم سے اگر کچھ خطا ہو گئی ہوگی یا کچھ غلطی ہو گئی ہوگی، کوئی میری اس میں کوتاہی رہ گئی ہوگی، تو اس کے لیے میرے سے مغفرت کی چادر مانگو. ٹھیک ہے نا؟ تو بینگ اے ہیومن بینگ یہ ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھی تم اپنے رب سے استغفار کرو، کیونکہ وہ جو تمہارا رب ہے نا، وہ تو ہے بہت ہی معاف کرنے والا، بہت ہی لوٹ کے آنے والا، بہت ہی توبہ کو قبول کرنے والا. اب یہ جو میں کہہ رہی تھی نا کہ اس کو پڑھ کے تو ایک دل کو ہاتھ تو پڑتا ہے. دل کو ہاتھ اس لیے پڑتا ہے، یہ میں آپ کو، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے نا. پہلے تو میں آپ کو بخاری کی یہ والی حدیث سناتی ہوں، پھر میں آپ کو آگے بات بتاؤں گی. کہ یہ کہتے ہیں ابن عباس، تو پتہ ہے نا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور بہت زیادہ ایج میں زیادہ نہیں تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بیٹے جو تھے ابن عباس، ظاہر سی بات ہے وہ تو بچے ہی تھے، میرا خیال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے ٹائم پہ بھی وہ بالکل ہی چھوٹے تھے، یعنی 10-11 سال کے ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں، یہ ہے 4970 جو ہے حدیث بخاری کی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، وہ ابن عباس کہتے ہیں نا کہ مجھے نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ٹائم آ گیا، جب ان کی کیلیفٹ یعنی ان کی خلافت کا ٹائم تھا، تو وہ نا میں ابھی چھوٹا ہی تھا، 11-12 سال کا ہوں گا. تو وہ مجھے جو بڑے بڑے عمر رسیدہ صحابی تھے نا، جو بدر میں حصہ لے چکے تھے، ظاہر ہے وہ کتنے بڑے ہوں گے ان سے، ہے نا، وہ تو یعنی کہ بوڑھے ہوں گے ان کے مقابلے میں، بچے کے مقابلے. تو کہتے ہیں کہ جو ان کی پوری محفل ہوتی تھی نا، اس میں مجھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا کے بٹھا دیتے تھے. تو وہ جو تھے صحابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو بڑے بڑے جلیل القدر، جو بدر میں شامل ہوئے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ آپ اس بچے کو ہمارے ساتھ کیوں لا کے بٹھاتے ہیں؟ مطلب بڑوں کی محفل میں ایک بچے کا کیا کام ہے، یہ آپ اس کو لا کے بٹھا دیتے ہیں ہمارے ساتھ. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے نہیں، یہ بہت اس کی جو فہم ہے نا وہ بہت تیز ہے قرآن کے معاملے میں، یہ بہت زیادہ جڑے رہتے تھے سارا وقت، جس کو کہتے ہیں چمڑے رہنا ایک بندے کے ساتھ. وہ یہ بہت زیادہ ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ رہتے تھے ان کی صحبت میں. تو کہتے ہیں کہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے یہ بڑا، اور ایک اس کی فہم بڑی تیز ہے، اس کو باتیں بڑی یاد ہیں، اور یہ ینگسٹر تھا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی ایسی باتیں ہمیں بتا سکتا ہے کہ جو ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی ہوں. تو رات کے وقت بھی جا کے سو جاتا تھا وہاں ان کے گھر میں، کیونکہ یہ تھا، کیا لگتے تھے، ہاں ان کی جو خالہ تھی نا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المومنین میں سے ایک تھی، ام المومنین بھی تھی. اس بچے کی خالہ، ابن عباس کی خالہ جو تھی نا، وہ ان کی وائف تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ مطلب اتنے کلوز ہوتے تھے. تو وہ کہتے تھے نا صحابی کی، یار یہ تم اس کو عمر، یہ چھوٹے سے بچے کو لا کے بٹھا دیتے ہو یہاں ہمارے درمیان میں، کیوں ایسے کرتے ہو؟ تو وہ کہتے تھے نہیں، علم میں بڑا تیز ہے، اس لیے میں اس کو اس کی علم کی وجہ سے لا کے بٹھاتا ہوں. تو جب یہ آئی سورہ نصر آئی، تو جب آئی تھی اس وقت تو نہیں، لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائم تھا، تو انہوں نے صحابہ سے کہا کہ یہ جو سورہ نصر ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ جو بدری صحابہ تھے، ذرا دھیان سے سنیں اس بات.
جو بدر کے اندر شامل ہوئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ بھی صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے یہ اس کے نازل ہونے کی یہی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی مکہ فتح ہو گیا تو سارے لوگ جو ہیں بھاگ بھاگ کے مسلمان ہو رہے تھے، جو ایک دیکھ رہے تھے کہ رائتا ناسا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھا ہم نے کہ بھئی وہ لوگ جو ہیں وہ بھاگ بھاگ کے اسلام میں شامل ہو رہے تھے فوج در فوج، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا ابن عمر تمہارا کیا خیال ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ بات ہے؟ تو وہ 11 سال کے بچے نے کہا کہ نہیں میرا تو یہ خیال نہیں ہے۔ اس لیے وہ کہتے تھے کہ بچے کو کاکے کو لا کے ہمارے ساتھ کیوں اٹھا دیتے ہو، مطلب کہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ دیکھیں ہم اتنے بڑے، تو خیر انہوں نے کہا کہ نہیں میرا یہ خیال نہیں ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ دیکھو آ گئی ہے تمہارے پاس اللہ کی مدد بھی آ گئی اور اس نے سارے بند دروازے کھول دیے، بھاگ بھاگ کے ان بند دروازوں میں سے لوگ جو ہیں وہ فوج در فوج جو ہیں وہ تمہارے راستے پہ اب آ گئے ہیں چلنے کے لیے، تو اب تمہاری ڈیتھ قریب ہے، میں اس سے یہ اخذ کرتا ہوں۔ ابن عباس نے کہا 11 سال کے بچے کہتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس سے تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی سر میرا یہ خیال ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے ان کی ڈیتھ کی خبر دے دی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ نصر میں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا بھی یہی خیال ہے جو ابن عباس کا خیال ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ حدیث کا نمبر میں نے آپ کو بتا دیا، بخاری کی حدیث ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ اور 2 اور باتیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہے 4967 حدیث کا نمبر ہے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد اس سورت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نماز میں بھی یہ الفاظ مائنس نہیں ہوتے تھے، یعنی وہ ہر نماز میں یہ ہر اپنی جو بھی ان کے صلات جو بھی ان کی نوافل جو کچھ بھی وہ پڑھتے تھے تو اس کے اندر یہ الفاظ ہوتے تھے سبحانہ کا ربانہ و بحمدہ کا اللہم اغفر لی، اے میرے رب، اے ہمارے رب تو سبحان ہے، تیری تعریف کے ساتھ تسبیح یعنی کہ میں کرتا ہوں، اور اے میرے اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو کہتی ہیں کہ یہ الفاظ کے بغیر ان کی کوئی رکعت پوری نہیں ہوتی تھی، یعنی ہر سجدے میں دعا یہ والی کرتے ہوں گے، رکوع میں کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، کھڑے ہو کے تو ہمارے وہی ہے نا کہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے ساتھ کوئی سورت ملانی ہے، اس کے بعد ہم نے رکوع میں جانا ہے، جب تو وہ یہ اور بہت سی دعائیں بتائی ہوئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رکوع میں کرتے تھے اور جو سجدے میں کرتے تھے۔ ہم تو ایک ہی سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ ہی کرتے ہیں، وہ یہ بہت ساری یہ بھی کرتے تھے وہ اسی میں۔ تو یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہے کہ وہ پھر اس سورت کے بعد کوئی ان کی رکعت ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جس میں وہ یہ نہ پڑھتی ہوں، اللہ نے کہہ دیا کہ سب بحمد ربک واستغفر، تو تینوں کام کرتے تھے اس میں۔ ایک یہ بات تھی، ایک یہ تھی ایک اپنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، تو یہ 4996 ہے اس حدیث کا نمبر۔ تو اس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا کان میں، جیسے ایک بندے کو اپنی بیٹی پیاری ہوتی ہے پیار، تو وہ اس کو بلا کے ان کے کان میں ایک بات کہتی ہیں، رازداری کے طریقے سے انہوں نے مجھے بتائی کہ دیکھو ہر سال جو ہے نا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ایک دفعہ آتے ہوتے تھے، میں انہیں پورا قرآن سناتا تھا، وہ مجھے سناتے تھے، یعنی ریہرسل کرتے تھے، وہ اس قرآن کو سناتے تھے ان کو تاکہ کوئی غلطی نہ رہ جائے، تو وہ مجھے سناتے تھے، میں ان کو سناتا تھا، ہر سال ایک دفعہ۔ لیکن اس سال نہ وہ 2 دفعہ آئے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ اب میرا جو ٹائم ہے نا وہ قریب آ گیا۔ یہ عائشہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ اور ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ جب یہ صورت نازل ہو گئی تو اس سال وہ 2 دفعہ اعتکاف میں بیٹھے، یعنی 20 ڈیز کے لیے اعتکاف میں بیٹھے۔ روزوں میں ایک دفعہ 10 دن ہوتے ہیں نا، تو اس دن یہ نازل ہونے کے بعد، یہ والی سورہ نصر نازل ہونے کے بعد جو رمضان آیا وہ 2 دفعہ یعنی ڈبل ٹائم اعتکاف میں بیٹھے، تو تاکہ مجھے یہی لگتا تھا کہ بھئی یہ کچھ
یعنی کہ ان کا کوئی ٹائم شاید قریب آ گیا، اس لیے یہ 2 دفعہ، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو انہوں نے کہہ ہی دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ میری اجل قریب ہے۔ ایک اور بات کیا کہ یہ دونوں باتیں ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ان ساری باتوں سے پتہ یہ چلا کہ یہ مدینے کے اندر نازل ہوئی، یہ تو پکی بات ہے، لکھا ہوا ہے۔ تو مدینہ میں نازل ہوئی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ ہو گیا کمپلیٹ، اللہ کی مدد آ گئی، سارے بند دروازے کھل گئے، ان میں سے لوگ بھاگ بھاگ کے فوج در فوج اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر داخل ہونے لگے۔ تو اب پھر تم جو یعنی کہ دس از اے ٹائم فار، یعنی کہ کریم تمہارا ٹائم آ گیا ہے۔ تو اس وجہ سے دل کو ہاتھ تو پڑتا ہے کہ اتنا ایک سراج منیر، ایک اتنا زبردست ریفارمر جو کہ دنیا میں، اور مجھے تو نہیں کوئی پتہ لگتا کہ جو ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا کوئی ریفارمر آیا ہے۔ اتنا بڑا ریفارمر، اتنی تکلیفیں سہ کے ہم تک پہنچانے والا انسان جو ہے، وہ اگر چلا جائے گا تو دکھ تو ہمارے دلوں میں آئے گا نا۔ تو اس وجہ سے میں کہہ رہی تھی کہ یہ ظاہر ہے سب انسانوں نے جانا تو ہوتا ہے، لیکن ایک جو ہمیں اپنے دل سے بھی زیادہ پیارے ہیں، اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، تو پھر ان کا ذکر ذرا پھر مشکل ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ اس کی ساری سورہ نصر کی بات تھی۔ تو یہ ہم نے آج کر لی ہے جی سورہ نصر، اور اب نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ ہم سورہ لہب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ وہ جو فوج کی فوج جا رہی تھی، داخل ہو رہی تھی، ہم بھی کہیں تھوڑے بہت اس کے اندر داخل ہو جائیں، ان کے بتائے ہوئے دین کے اوپر، ان کے بتائے ہوئے دین، اللہ کے دین کے اندر ہم بھی داخل ہو جائیں۔ میری یہ دعا ہے، میرے اللہ، میری یہ دعا ہے ہم سب کو اپنے اصل دین میں، خالص دین میں داخل کر لیں۔ بس صرف یہ دعا ہے، بس صرف ہماری میری یہ دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے خالص دین کے اندر داخل کر لیں۔ آمین۔